سکون کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی فیصلے کا انتظار کریں. ایک بات. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدالت ہے وہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کا دھارا، خیال نہیں ہے، یقین ہے، تاریخ کا دھارا موڑنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرپشن کے خلاف ہے. جی. سب سے بڑی عدالت سب سے بڑے دفتر کے خلاف کرپشن کا مقدمہ سن رہی ہے، اور اسی دن اسحاق ڈار صاحب کی اہلیت کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے اور اسی دن کیپٹن صفدر کی اہلیت کا فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے. جی. یہ سارے فیصلے ایک ساتھ آ رہے ہیں. جی. اور اسی دن یعنی زرداری صاحب تو یہاں بیٹھے اسلام آباد میں، اور مردان کا جلسہ اور یہ جلسہ اور ڈان لیکس کی رپورٹ اور وہ ساری کہانیاں، وہ اب وہ سارے پیچھے پیچھے آئیں گے. جی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں ہوگا کیا؟ ایک تو یہ میاں نواز شریف صاحب بیانیہ جاری کریں گے کہ میں نے مان لیا، لیکن وہ مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے، وہ مانیں گے نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے ایسا؟ وہ نہیں مانیں گے. میاں نواز شریف، آپ 40 سال کی سیاست کو میاں صاحب کی کیا وہ جانے دیں گے اس طرح سے؟ نہیں نہیں. وہ خود کہیں گے کہ میں نے تسلیم کر لیا، لیکن کارکن میرے ہنگامے پہ نکل آئے، اور میں نہ زرداری صاحب بھی میں نے تو کر لیا، میں نہ کہتا تو پاکستان نہ کھپے ہو جاتا، میں نے کھپے کہا تو میں صدر بن گیا. یہ وہی کھیل ہوگا. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک گولی چلی اور ایک جان گئی تو قتل کا مقدمہ براہ راست، جو پہلے بھی ایف آئی اے نے کٹی ہوئی ہیں، یہ کچھ لو کچھ دو کا قصہ ختم کر دیں. کچھ لو کچھ دو، یہ معاملہ چل رہا تھا کہ عزیر بلوچ کو رہا کر دیا جائے. جی. عزیر بلوچ کو رہا کر کے واپس بھیجا جائے جیل، فوجی عدالت سے شفٹ کر دیا جائے، جبکہ وہ مشال خان کا باپ کہہ رہا ہے، ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے. یعنی پبلک کیا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کچھ لو کچھ دو، وہ قصہ گیا. عاصم حسین جا رہے ہیں تو فلاں ہو رہا ہے. وہ جو میں مستقل کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ چیزیں irrelevant ہو گئی، سب irrelevant ہو گئی چیزیں. جی. یہ معاملہ پاکستان کی بقا کا ہے. لوگ یہ بات سمجھ